سورہ صاد آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی جو 6 آیتوں میں دیکھا کہ انسان اللہ کی کتاب سے نصیحت نہیں لیتا۔ ہر دور میں اس نے اسے رٹنا سیکھا، سمجھنا نہیں سیکھا، اور پھر جب سمجھتا نہیں ہے اور پھر بڑی بڑی بحثیں کرتا ہے، اور جو بات اس نے خود نے نہیں کبھی سنی ہوتی اسے تو دین مانتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں وہی مسئلہ ہے کہ ہم نے سنی سنائی باتوں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس اپنی خود سیلف آبزرویشن، اپنی خود کی اسٹڈی بہت کم ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے قرآن ختم کرنا سیکھا ہے، قرآن کو پر غور و فکر نہیں کیا، کیونکہ وہ ہم نے سمجھا کسی اور کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس کا فتویٰ دیں، فقہ نکالیں۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا ایک سٹیٹس ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سمجھتا ہے، ہم اس سے ایڈوائز لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص ادارہ ہے وہی فتویٰ دے سکتا ہے۔ اللہ کی کتاب سب کو سمجھنا فرض ہے، اور اس کے مطابق اپنے رب کو پہچاننا سب کو ضروری ہے۔ اور جہاں کہیں اس نے کوتاہی کی یا کسی علماء کے غلط کہنے کا ساتھ بھی دیا یا اندھوں کی طرح اس پر اعتبار کیا، اور پھر جب وہ اللہ کے گھر یہ ایکسکیوز پیش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں نے بہکایا، تو آپ نے پیچھے جو سورت پڑھی سورہ صافات، اس میں کلیئر آپ کو بتا دیا گیا کہ اللہ کی کتاب سمجھنے نہیں والوں کا دونوں طرح سے انجام برا ہے۔ جنہوں نے دوسروں پر ریلائی کیا اندھے بن کر، تب بھی ان کے لیے سزا ہے، اور جنہوں نے بہکایا وہ بھی جہنم میں خدا نخواستہ ان کا مقام ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو 6 آیتوں میں ہمیں بتایا یہ گیا کہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا جب اللہ کے رسول نے یہ لوگوں کو بتایا کہ تمہارے بھی نبیوں کا یہی عقیدہ تھا، لا الہ الا اللہ، لیکن تم بھی اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے ہو، جس سے ثابت ہو تم پر بھی یہ بات۔ تو دیکھو عذاب آئے گا جب میجورٹی پر لوگ حق کو ڈینائی کرتے ہیں، تو عذاب کے بہت چانسز ہوتے ہیں، اور نبی اسی لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھائیں اور اللہ ان سے راضی ہو جائیں۔ اب جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسروں کو انسٹرکشن خاص دیں، جبکہ ہر دور میں بھی لوگ بھی محنت کرتے تھے، نبی بھی محنت کرتے تھے، لیکن جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ خاص آیت نمبر 7 وہ ہمارے دور میں بھی بڑی رائج ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 7 میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو دیا اور انہوں نے وہ سنا نہیں تھا، کیونکہ ان کو بھی ہماری طرح ڈائریکٹ قرآن پڑھنا، ان کی الہامی کتاب پڑھنا نہیں آتی تھی، یہ بھی فتووں پر اور فقہ پر اور انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کو دین سمجھ کر بس وہی پڑھتے تھے، اس کو ترجمے سے پڑھتے تھے، اللہ کی کتاب کو بغیر ترجمے سے صرف رٹنا اور ختم کرنا ان کے لیے ثواب تھا۔ تو دیکھیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا کلمہ انہیں بتایا، تو ایک تو آپ نے پچھلی آیت دیکھی کہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اپنے موقف پر، اپنے کانسیپٹ پر جمے رہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے شک کیا اور کہا کہ یہ شخص کچھ اور چاہ رہا ہے، کیونکہ ہر بات ہمارے بڑوں سے ٹکرا رہی ہے، تو پھر یہ شخص کچھ اور چاہ رہا ہے، جس پر انہوں نے خود تو پڑھنا نہیں تھا کہ جی بیٹھ جاتے، تھوڑا ٹائم نکال لیتے۔ انہوں نے لوگوں کو کہا ما سمعنا، آیت نمبر 7، انہوں نے کہا ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے تو نہیں سنی اس نبی کی جیسی باتیں پچھلی امتوں میں بھی ہم نے تو کبھی نہیں سنی۔ یہی آج کا بھی المیہ ہے کہ جب آپ کسی سے بھی وہ بات سنتے ہیں جو آپ نے نہیں سنی اور جو قرآن میں درج ہے، تو اتنا جلدی بندہ ریجیکٹ کرتا ہے کہ دنیاوی معاملے میں بھی وہ اتنا جلد باز نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی انوکھی بات دنیاوی معاملے میں بتائی جائے
تو وہ سنتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، خاص کر کے نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں، کسی خاص بڑے لوگوں کی طلاق، منگنی، شادی، اس کے بارے میں گوسپنگ، اور کرکٹ کے سکور اور کرکٹر کی لائف اور کسی کی بھی لائف کے بارے میں وہ جاننے کے لیے بڑا بےتاب ہوتا ہے، اور جب اسے کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے تو وہ کہتا ہے بڑی ہی آج تو پتے کی بات پتہ چلی، اور وہ بڑا انٹرسٹ لیتا ہے، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے نئی بات سننے سے کہ اچھا یہ اس کا بیٹا ہے، اچھا یہ اس کی لڑکی ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ ٹیکنالوجی سے لے کر چھوٹی چھوٹی گوسپنگ تک ہمیں نئی باتیں بڑی مزیدار لگتی ہیں، لیکن جب ہم دین کے بارے میں کوئی ایسی بات سنتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایسے اتراتے ہوئے انہی کی طرح ہم نے تو نہیں سنا، جیسے ہم تو بہت بڑے علامہ ہیں۔ اور پھر جب پوچھا جائے کہ آپ نے سورہ بقرہ کا بھی ترجمہ کیا ہے، کہا نہیں انشاءاللہ ضرور کریں گے، قرآن کو تو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اور لیکن انہوں نے اگر کوئی دین کی بات نہیں سنی ہے، ان کے خاندان نے کبھی نہیں بتائی، ان کے ماں باپ نے کبھی نہیں بتائی، کبھی ان کے مردوں نے مسجد میں بھی نہیں سنی، کبھی ممبر پر بھی نہیں بتایا گیا، لیکن اگر کوئی قرآن کا حوالہ دے کر ان کو کوئی بات بتاتا ہے تو ان کی شکل اتنی بگڑتی ہے کہ ہم میں اور پچھلے دور کے مشرکین مکہ اور اہل کتاب میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ بہت معافی چاہتی ہوں اگر میں کچھ ہارش ہو گئی ہوں، اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے اندر سپیس دے، تحمل دے۔ کوئی کسی پر چڑھ دوڑنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کسی کو کوئی زبردستی منوا سکتا ہے، لیکن یہ آیت نمبر 7 بالکل کم از کم ہم جیسے لوگوں کا آپ کو ایک احاطہ دے رہی ہے کہ دیکھیں جب ہم اللہ کی کتاب کو خود نہیں پڑھتے اور جب ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے تو ہم بھی ایسے ہی لفظ کہتے ہیں، ما سمعنا بہذا، ہم نے تو نہیں سنا اس طرح کی باتیں، فی الملۃ الاخرہ، پچھلی قوموں میں بھی ہم نے تو نہیں سنی، ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ شخص، نہیں ہے یہ باتیں اس کی مگر سب من گھڑت ہیں۔ یہ کس کے لیے سٹیٹمنٹ پاس ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ یہ من گھڑت باتیں بتا رہے ہیں، یہ اختلافی باتیں بتا رہے ہیں، جبکہ وہ بار بار لوگوں سے کہتے تھے کہ میری پہچان اگر تمہیں کرنی ہے تو اپنے صحیفوں کو پڑھو، اپنی کتاب کو پڑھو، دیکھو یہ قرآن جو ان پر وحی ہوا ہے یہ پچھلی باتوں کو ٹیلی کر رہا ہے، میں تمہیں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی انوکھا رسول ہوں یا میں کوئی انوکھی باتیں بتا رہا ہوں، میں تو تم کو وہی باتیں بتا رہا ہوں جو تمہاری کتاب میں لکھی ہے، جو تم جس کتاب کو دین مانتے ہو۔ تو اس لیے اگر ہمیں بھی تھوڑا تحمل سے کام لینا چاہیے، اگر کوئی ہمیں قرآن کا حوالہ دے کے نئی بات بتاتا ہے تو اس کو اتنا جلدی فتویٰ مت دے دیا کریں کہ جی یہ گمراہ ہو چکا ہے۔ آگے دیکھیں کہ دوسرا پوائنٹ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کہا، کیونکہ ان کے تواتر اور اجماع سے ٹکراتی ہوئی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ آج کے ہمارے علماؤں نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ جی اجماع تواتر، جس کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت قرآن سے ثابت ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اب یہ باپ داداؤں کا دین بولتے ہوئے تو شرماتے ہیں کہ جی ہمارے باپ داداؤں نے یہ کیا، پچھلی کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی ٹرمنالوجی یوز کر لی ہے اجماع تواتر کی، جس کی قرآن سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں برے لوگ ہوں گے وہاں برا اجماع ہوگا، جہاں غلط بات چلتی چلی آ رہی ہوگی وہ ہمارے اور آپ کے جوانی تک، جو ہمارے ماں باپ کی جوانی سے، ہمارے ماں باپ کے بچپن سے چل رہی ہوگی اور وہ غلط بات ہوگی، وہ ہمارے بڑھاپے تک آفیشیل ہو جائے گی، چاہے کہ وہ بری ہو۔ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ جو چیز ہم زیادہ سنتے ہیں اس کو ہم آفیشیل کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم سب نے قرآن سے کوتاہی برتی ہے۔ تو جناب ادھر ایک اور پوائنٹ جو آ رہا ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا،
کیا نازل ہوا ہے اس نبی پر نصیحت نامہ ہمارے درمیان سے؟ یعنی انہوں نے نبی کی پرسنالٹی پر ایک نظر ڈالی، ہماری طرح بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہا کہ کس مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، کتنے سال کا کورس کیا ہوا ہے، کس مسلک کا ہے. تو جناب ادھر انہوں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو دیکھا اور دیکھا کہ یہ تو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی اتھارٹی نہیں تھی، ٹوٹل سپریم اتھارٹی اللہ کی ذات ہے. جھگڑا تو یہی ہے، آج بھی یہی ہے کہ اگر آج ہم کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی تعلیمات یہ ہے کہ نہ میں کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہوں اور نہ میں اپنے لیے کوئی نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، کیونکہ ساری چیزیں تمہارے عمل پر بیس ہیں اور اللہ کا فضل تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں عطا ہوگا. جنت کا داخلہ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا الجنت، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے ادخلوا الجنت، اے لوگوں داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، جو تم نے دنیا میں عمل کیے تھے. تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا. انہوں نے کہا اچھا یہی شخص رہ گئے ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے ہمارے درمیان سے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اصل بات یہ تھی کہ اگر یہ اپنی کتاب کو چیک کر لیتے ہیں، اللہ نے فرمایا بلکہ ہم فی شک، یہ شک کی کیفیت میں مبتلا تھے، کیونکہ جو خود کتاب نہیں پڑھتا وہ لوگوں کی باتوں پہ شک کرتا ہے جب اس کے کانسیپٹ سے ٹکراتی ہوئی باتیں کوئی بھی بتائے. آپ یہ دیکھ لیجئے، اپنے آپ کا محاسبہ کر لیجئے کہ جو چیزیں آپ نے سنی ہیں، جو آپ کے ماں باپ نے سمجھائی ہے، جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، جب کوئی اس سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو ہمارے پاس اپنی سیلف آبزرویشن، خود کی تو اسٹڈی ہے ہی نہیں. ہم اس کو شک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس کی جسٹیفیکیشن ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر وہ میرے والے عقیدے کو مانتا ہے تو ہی یہ صحیح آدمی ہوگا، تب ہی اس کی باتیں صحیح ہوں گی، اگر یہ میرے کانسیپٹ کے مطابق چلتا ہوگا. یہ ہمارا کرائیٹیریا ہو گیا ہے، اور یہ کرائیٹیریا اور یہ سوچ اللہ کے گھر ہمیں ڈیفالٹر کر دے گی، ہمیں گمراہ، ہمیں اللہ کی ناراضگی کی مرتکب کر دے گی. اللہ ہم سے بات بھی نہیں کریں گے، اللہ ہم پر نظر بھی نہیں ڈالیں گے، اللہ ہمارے دوسرے گناہوں کو بھی معاف نہیں کریں گے. اگر ہم نے توحید نہیں سیکھی، اگر ہم نے اللہ کو نہیں سمجھا تو ہماری کتنی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. تو دیکھیں آج آپ نے کیا کیا پوائنٹ پڑھا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب باتیں بتا رہے ہیں، انہوں نے سارے معبودوں کا ایک معبود بنا لیا ہے. آیت نمبر 5 میں ہم نے پڑھا. انہوں نے کہا ڈٹے رہو اپنے کانسیپٹ پر. انہوں نے کہا اس شخص جیسی باتیں تو ہم نے کبھی اپنے پچھلے لوگوں میں نہیں سنی، اور یہ کچھ من گھڑت باتیں کر رہے ہیں. اور کیا اللہ نے انہی پر ہمارے درمیان میں نصیحت نامہ نازل کیا ہے؟ تو آنسر ہمیں آ گیا کہ جو اللہ کی نصیحت سے شک میں رہتا ہے اس کے پاس کوئی ڈیسیشن پاور ہوتا ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا، سماعت، بصارت، دل دیا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، چاہے ہمارے دور میں نبی ہو یا نہ ہو، ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور ہم اپنے رب کے معاملے میں اپنا فیصلہ خود دیکھیں، کسی پہ رلائے نہ کریں، ایون اپنے والدین پر بھی. تو اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ شک میں رہے من ذکری، میری نصیحت کو سمجھنے سے انہوں نے کبھی نصیحت حاصل نہیں کی، اس لیے یہ شک کے مقام میں رہے. اور سیکنڈ اللہ فرماتے ہیں جب یہ ایٹیٹیوڈ رہے تو اب حال یہ ہے کہ بل لما یذوق العذاب، ابھی ان کی پٹائی نہیں ہوئی ہے، ابھی انہوں نے ذائقہ نہیں چکھا ہے عذاب کا. کیونکہ جب کوئی ذائقہ چکھتا ہے نا عذاب کا، پھر اسے شاید خیال آتا ہے، وہ بھی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں میرے نزدیک کہ جنہیں تکلیف میں، پریشانی میں جب اللہ پکڑیں اور وہ اللہ کے راستے کو پکڑ لیں. دیکھیں ہمارے ہاں آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب ہم تکلیف میں آتے ہیں نا تب ہم تھوڑے ہمبل ہو جاتے ہیں. جب ہمیں اللہ نچوڑتے ہیں نا تب ہمیں تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے
کہ ہم نے یہ حق مارا، ہم نے اس کا حق مارا، سب سے بڑھ کر ہم نے قرآن کا حق مارا، سب سے بڑھ کر ہم نے جھوٹ یہ بولا کہ ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی میسنجر ہیں، اور ہم نے اس میسج کو ہی کبھی سمجھا نہیں۔ یہی جھوٹ کی لعنت آج ہم پر لگی پڑی ہے کہ ہم دنیا میں ایک فیلئر لوگ ہیں، ہم دنیا میں آج سب سے بڑے ذلیل ہوئے ہیں۔ آپ سوچ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اللہ رسول پر اتنا جھوٹ بولا ہے، اتنا جھوٹ بولا ہے کہ آج ہمارا ایسا لگتا ہے سر اٹھا کے ہم چلنے کے قابل ہی نہیں رہے ہیں۔ جب تک ہم نہیں سدھریں گے تب تک اللہ بھی انسان کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جب تک قوم نہیں بدلتی تو اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت کو کیوں نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو، کیونکہ اللہ کی کتاب کا تعارف ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ کتاب مگر نصیحت نامہ ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ میں تمہیں عذاب دوں اور پھر تم میری طرف پلٹ کر آؤ؟ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تندرستی کے دنوں میں، خوشحالی کے دنوں میں اور ڈھیل ہی کے دنوں میں اللہ ہمیں اپنا خالص بندہ بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔